خدا کا سلام و امیر فیصل صاحب، مغل اجازہ صاحبہ اور دیگر ممبران جو پیور ڈسکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ملن ہو جائے، ان سب کو میرا سلام ہے۔ تو میں آگے ہوں، مجھے بتا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم محترم زاہد خان صاحب۔ فیصل بھائی کہیں بزی ہیں تو ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ جی محترم، پہلا سوال ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ سادہ اور ان پڑھ ہے، جو انگلش، اردو یا جرمن کوئی بھی زبان نہیں سمجھتے اور محض اپنے نفسانی جذبات کی تحریک پر ہی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض تو جانوروں سے بھی نچلی سطح پر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عالم بالا میں کس طرح سے جانچا جائے گا؟ اس کا جواب دیجیے، شکریہ۔ کاملیت کا تعلق محبت سے ہے، اور محبت الہی چابی ہے جو جانور بھی جانتے ہیں، یہ کائنات کا حسن بھی جانتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ بہتے پانی، یہ گلشن، یہ پھول، سب جانتے ہیں۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ باقی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، تو ان کے شعور کے مطابق جتنا ان کو شعور ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو حق تعالیٰ نے آخری چیز اتنی آسان رکھ دی جو بچہ بھی کر سکتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ علی گرینڈا دی گروس کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے 19 بچے رکھے اور کہا بس دودھ پلاؤ لیکن ماں کا کانٹیکٹ نہ ہو ان کے ساتھ۔ تو دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب بچے مر گئے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کل کائنات ترستی ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ جی محترم، اصل میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی گہری بات ہے کہ کاملیت کا تعلق محبت سے ہے، لیکن جو لوگ اتنی اینیمل سطح کی زندگی گزارتے ہیں کہ بس وہ محض اپنے جو ان کے جذبات بس پیدا ہوئے، غصہ آیا تو غصے میں چیخ چہاڑ شروع کر دی، کوئی صبر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی بات کو برداشت بھی کر لینا ہے یا ذرا ٹھہر کے سوچ سمجھ کے جواب دے دینا ہے، کسی بات پہ خوش ہوئے تو بس ہو گئے۔ بالکل اینیمل لیول کی زندگی ہوتی ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو ہی سمجھنے کے لیے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے اور اس کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، اس کے لیے بھی شعور کی ایک بیسک ڈیولپمنٹ ضروری ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ بھی شعور نہیں ہوتا ان کے بارے میں اصل میں پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ مزید وضاحت کر سکیں تو یہ آپ کی عنایت ہوگی۔ علم جو ہے وہ شعور دیتا ہے، لاشعوری سے شعور دیتا ہے۔ اگر جن لوگوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ان کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے اور وہ جانوروں کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یہ لاشعوری ہے۔ تو لاشعوری والوں کو ان کی گروتھ کے مطابق دیکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی شعور حاصل کر لے اور پھر ایسی حرکتیں کرے تو ان کو دوسری کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور جو شعور کی تیسری منزل کو حاصل کر لے اور علم تک محدود رہے تو ان کو ان کے علم پر پرکھا جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کم علم والا اگر جب وہ پریکٹس کرتا ہے
تو وہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے، خدا کے بہت علم والا وہ زیادہ پرکھا جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی بتا رہی ہوگی کہ علم زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پریکٹیکل اس کو استعمال نہیں کیا. تو ہر چیز لاشعوری اور شعوری پر پرکھی جائے گی. تو یہ کیٹیگری ڈیمینشن ہے جو فرشتے جو ہیں ان پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. جیسے میں جنید کے محل میں بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہو رہی تھیں، تو جنید نے کہا کہ جب پرکھا گیا مجھے تو وہ جو کتابیں تھیں جو میں نے لکھی تھی وہ دھری کے دھری رہ گئی، کیونکہ وہ کتابیں جو میں نے لکھی تھی اس کے معیار پہ میں خود نہیں اترا. تو فرشتے نے کہا یہ کتابیں کس کے لیے لکھی تھی؟ تو یہ بڑا نقطہ ہے جو جنید نے کہا. وہ ساری کتابیں دھری کی دھری ہیں کو علم اور شعور کے مطابق پرکھا جائے گا. تو جنید بتا رہے تھے مجھے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ دیتے تھے، لیکن جب ان کو پرکھا گیا نمازیں یعنی کہ انبار لگائے ہوئے تھے، تو جب پرکھا گیا تو دیکھا یہ گیا اچھا یہ دیکھو اس کا انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، یہ نمازیں یہ زکاتیں یہ سب کچھ تو اس نے کی ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک تھا. تو یہ سب چیزیں اکاؤنٹ ہوتی ہیں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ 5-6 ہزار سال سے 5-6 ہزار سال تک مذاہب کی دنیا میں سوال پر پابندی لگائی گئی، لیکن آج ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں جہاں سوال کا گلا نہیں گھونٹا جا سکتا. کیا یہ سب کچھ بھی خدا تعالیٰ کے کسی پلان کا حصہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو دور جدید ہے تو یہ بھی کسی خدا تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت آیا ہے. آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے انسان اس جگہ تک پہنچا ہے، اور یہ زمانہ جو ہے اس لحاظ سے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ خدا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ بھی کسی عظیم حکمت کے تحت آیا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ زمانہ تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا گواہ ہے زمانوں پر. اب مذہبوں کے اندر کہ یہ چیز پوچھ سکتے ہو یہ نہیں پوچھ سکتے، یہ شریعت آئی اور منع کر دیا گیا، تو یہ بھی خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ جو یونیورسل حقوق ہے، یونیورسل سچائی ہے، وہ شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھی. آزادی کا حق، بولنے کا حق ہے. دیکھ لو ابتدائی مراحل میں ہی خدا نے ابلیس کو بولنے کا حق دیا، اس کو وقت دیا کہ اگر تو ٹھیک ہے تو تو ثابت کر کہ میں خدا غلط ہوں. یہ تو شروع سے ہی خدا کی یونیورسل آزادی ہے انسان کے لیے. ہاں اب ہوا یہ کہ دوسری آڈیو میں کرتا ہوں، انسان کا شعور اتنے مرحلے پہ نہیں پہنچا تھا، تو اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈیمینشن، جس میں خدا کام نہیں کرتا بلکہ فرشتے کام کرتے ہیں. تو وہ انسانی شعور کے مطابق، جیسے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، موسیٰ کی شریعت آئی تو اس میں 10 کمانڈمنٹ تھے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ کر، یہ نہ کر، وہ کر، اور وہ منع ہے، یہ تھی. جیسے بچے کو آپ کہتی ہیں یہاں بیٹھو، انگلی پکڑو، اگر ریڈ لائٹ کراس نہیں کرنی اور گرین پر جانا ہے تو آپ سڑک بھی جب اسے کراس کرتی ہے تو اس کی انگلی پکڑ لیتی ہیں. پھر عیسیٰ کے دور میں یہ بچہ یہ کلچر 18 سال کا ہوا تو عیسیٰ نے کہا یو شوڈ بی. اب دیکھیں نا 18 سال کے بچے کو تو آپ نہیں کہہ سکتے
کہ یہاں پہ رکھنا ہے چمچ، یہاں پہ اٹھنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے، ایسے سڑک کو کراس کرنا ہے. تو عیسیٰ کی تعلیم تھی یو شوڈ بی، دیر شوڈ ناٹ بی اینی پریشر، تم خود کرو اب، اور تم آزاد ہے. تو یہ ساری شعوری معاملات تھے. پھر ایک اور دور آیا جب عیسیٰ نے کہا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہت کا، خدا کی بادشاہت کا، لیکن وہ تعلیمات جو ہے وہ کلیتاً ادھوری رہ گئی. کہ جب اس نے کہا کہ تم کامل ہو جیسا کہ خدا کامل ہے آسمانوں میں، یہ تعلیم کا تیسرا شعور تھا. یعنی کہ تو بھی ویسا ہو جیسے خدا ہے. اس کے اندر اور شعور چاہیے. تو کاملیت سے مراد تھی یہ تھی کہ اب دور آ گیا ہے کہ تو خدا جیسا ہو جا، محبت الہی کا. لیکن یہ جو تھا نا، یہ اپنا آرکیٹیکچر پلان خدا کی بادشاہت کا مکمل اس لیے نہیں ہوا. اس کے لیے چاہیے تھے 40 سال، اور وہ بےتاب شخص تھا، صبر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے آسمانی باتیں نہیں کھولی. تو یہ تمام معاملات شروع سے ہی تھے. تو اب یہ جو آیا ہے دور، اس دور کے لانے کے لیے بھی میں بڑی محنت کی گئی ہے فرشتوں کی طرف سے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک باڈی کا دور تھا جہاں پہ وارنر، ڈکٹیٹر، آمر، بادشاہت، جو منورٹی رول دی میجورٹی. پھر ایک دور آیا ہے دماغ کا دور، جس کی جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں حقوق دیے جا رہے ہیں. پھر آئے گا اگلی صدی میں ایک اور دور جو محبت الہی کا کاملیت کا دور ہے. تو یہ شروع سے تھے، لیکن لاشعوری انسان کی وجہ سے وہ انڈائریکٹ ڈیمینشن فرشتوں کو الف بے تے کا قاعدہ پڑھانا پڑ گیا. تو مسلم جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے دور تک یہاں تک بات آ گئی تھی کہ یعنی انسان کے بارے میں کہ یو شوڈ ڈو دس، یعنی تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں خود اپنے آپ کو کامل کرنا ہے جس طرح کہ تمہارا باپ کامل ہے. تو اس کے بعد وہ چلے گئے، وہ مشن ادھورا رہ گیا جیسے کہ آپ فرماتے ہیں. تو اس کے بعد جب پیغمبر اسلام کا دور آیا تو وہاں تو پھر دوبارہ شریعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر یہ کر یہ نہ کر، یہ کر یہ نہ کر والا سلسلہ. اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ڈاؤن فال ہوا یا وہ انسانیت کچھ اوپر گئی؟ یہ ڈاؤن فال اس لیے ہو گیا کہ ابتدائی مراحل میں جبرائیل نے کوشش کی اور عیسیٰ نے کوشش کی کہ موسیٰ کا مشن نہ لے، اور مشن جو ہے وہ کنگڈم آف گاڈ کا لیا جائے. لیکن محمد صاحب کو ایک ضد تھی، اس سے کچھ وجوہات بھی تھی. شروع کے حالات میں روم نے کراس لانے کی کوشش کی اور چاہا، یہ 25 سال کی عمر تھی اس وقت محمد صاحب کی، چاہا کہ ہمارا کراس کعبے میں آ جائے. اور محمد صاحب نے پھر یہ مشورہ دیا سرداروں کو، اگر ان کا کراس آیا تو تمہارے بتوں کی قدر و قیمت جاتی رہے گی. اس کا تفصیل سے میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ سرداروں نے کہا تو پھر تو ہمارے کاروبار گئے. پھر دوسری جو وجوہات تھی وہ ٹرینٹی تھی، خدا، بیٹا، روح القدس. اس سے محمد صاحب کو بڑی چڑ تھی. خیر، اس سے تو مجھے بھی بڑی چڑ ہے کہ کنفیوز کر دیا خدا کی آئیڈینٹی. عیسیٰ نے آسمانی باتیں نہیں بتائی. آسمانی باتیں آرکیٹیکچر پلان بتاتا تو مکان بنتا. اب یہ تھا کہ میں اگر محمد صاحب کی جگہ ہوتا تو جو یہودی عادتیں تھی عیسیٰ کی، ان کو چھوڑ کر اس آرکیٹیکچر پلان کو لے لیتا میں، کیونکہ وہ عیسیٰ کا نہیں تھا، وہ تو خدا کا تھا. لیکن محمد صاحب نے نہیں لیا تو فرشتے پھر آ گئے اور یہ ڈاؤن فال ہوا ہے. اور پھر وہ شریعت آئی دوبارہ. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر محمد صاحب نہ آتے تو پھر آہستہ آہستہ اور عرب کے اندر بھی یہ عیسائیت آ جاتی، وہی کنفیوژن آ جاتی. پہلے ان کے بھی خدا تھے، پھر 3 خدا ان کے ہو جاتے. تو پھر
جبرائیل اور جو فرشتے ہیں جبرائیل جیسے، انہوں نے بڑی سوچ بات کے بعد فیصلہ کیا کہ اب یہی مشن چلاؤ کہ یہ کنفیوژن جو ہے ان کو دور کرو اور توحید کو سامنے لاؤ، چاہے خون دینے پڑے۔ پھر اس مشن پہ چلایا۔ جو آخری وقت تھا یہ محمد صاحب کا، جو 30 سال دیے جا رہے تھے، وہ وقت تھا اگر محمد صاحب لے لیتے اس میں بھی بڑا خون خرابہ ہوتا ہے، کیونکہ عمر اور علی نے بڑا خون خرابہ کرنا تھا۔ اس میں پھر یہ تھا کہ یونٹی آف ریلیجن جو ہے وہ سامنے آتی کہ انی ھذی امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو۔ یہ کام اگر ہو جاتا تو پھر مسیح بہت جلد آ جاتا۔ تو یہ سارے پیسز ہیں، ان کو اکٹھا کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ جی مثلاً بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو واقعہ تھا کہ وہ مسیحی لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کراس کو خانہ کعبہ میں رکھا جائے، یہ تجویز انہوں نے دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام جو ظاہر ہے اس وقت تو پیغمبر اسلام نہیں تھے، آپ نے فرمایا ان کی عمر 25 سال تھی اور انہوں نے مخالفت کی، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہوں گے ان کے سامنے اپنی تجویز رکھی ہوگی کہ اگر تم نے یہاں پہ کراس رکھنے کی اجازت دے دی، صلیب رکھنے کی، تو پھر تمہارے جو بت ہیں ان کی ویلیو گھٹ جائے گی۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو 25 سال کی عمر میں بھی ہی واز کوائٹ اے جینیس پرسن، جس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس سے بتوں کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمر میں بھی اس کا مطلب ہے کہ ان کی کافی صحت تھی، یعنی ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اور وہاں کے جو بھی سربراہان ہوں گے، سرداران مکہ ہوں گے، انہوں نے ان کی بات کو ویلیو دی اور اس کو مانا اور اس تجویز کو ایکسپٹ کیا۔ اور ایک تو یہ بات ہوئی، اس کے بارے میں اگر کچھ واضح کرنا چاہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے یا آپ کو خدا تعالیٰ نے خود بتائی یہ ساری تفصیل؟ یہ مجھے فرشتوں نے بھی بتائی اور یہ محمد صاحب نے بھی بتایا، اور دس از ویری ٹرو۔ بہت ہی جینین پرسن، یعنی کہ انٹیلیجنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محمد عربی اس وقت ہوتے تو ماہر نفسیات کے پروفیسر ہوتے، کیونکہ دیکھ کر انسان کو، آدمی کو پرکھ لیتے تھے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ بڑا کمال تھا، اور اس میں واقعی یونٹ تھے۔ تو یہ بات مجھے فرشتوں نے بتائی، جبرائیل نے، اور پھر محمد صاحب نے بتائی، ورنہ وہ فیصلہ کر بیٹھے تھے عرب کے لوگ، سردار، کہ ان سے فائدے لو، روم سے پانی کی تکی ہے اور چوسی چیزیں، اور اپنا کام نکالو۔ لیکن محمد صاحب کے ایک ہی تدبیر نے وہ سارا کام ان کا خراب کر دیا۔ تیسری بات میں آپ کو ذاتی بتا دیتا ہوں، جو محمد صاحب نے بتائی ہے مجھے، اور جو میرے ساتھ بھی ہوا۔ اگر خدا کی منشا کے مشن نہ ہوتے تو سب سے زیادہ پیار محبت جو تھا میرا وہ محمد صاحب کے ساتھ تھا، بڑے کھلے ڈلے ماحول میں، جس کے ساتھ ہو گئے اس کو ہی اپنا کر لیا۔ اور محمد صاحب عیسیٰ کا میں نے یہ دیکھا، اس میں یہودی آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ بڑا اپنے آپ کو لمیٹیشن اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک لمیٹڈ ماحول میں رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، ہر کسی ایرے غیرے کو وہ نہیں آنے دیتا اپنے ماحول کے اندر، اور اس میں بہت ڈومینین پاور ہے۔ یہ چیزیں مجھے عیسیٰ کی اچھی نہیں لگتی، اور یہی چیزیں محمد صاحب کو، عربی کو، عیسیٰ کی اچھی نہیں لگی۔ پھر وہ ٹرینٹی کا معاملہ تھا، پھر اور کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں عیسیٰ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ جی محترم، شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ 2 طرح کی آرا پائی جاتی ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بعد میں پیغمبر بنتا ہے وہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی پیغمبر ہوتا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ پیدائش کے وقت سے پیغمبر نہیں ہوتا، جب اسے ذمہ داری سونپی جاتی ہے تب وہ پیغمبر بنتا ہے. اس سے پہلے وہ ایک آرڈنری انسان ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پیدائشی طور پر کوئی نبی ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے، بالکل غلط خیال ہے. اس کو تو نکال کے باہر پھینک دیا، کیونکہ تجربات نے مجھے بتایا ہے کہ کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. اب یہ جو دوسرا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، میں اس کا حصہ بھول گیا، میں ابھی ذرا دوسرا حصہ دیکھتا ہوں. ہاں، ذمہ داری سونپی جاتی ہے تب وہ پیغمبر ہوتا ہے. تو میرے وقت میں بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ 12,000 ایسے پوٹینشیل تھے، ان میں سے مجھے چنا گیا، اور پھر جو وہ ذمہ داری دیکھی اس پہ ڈالی جاتی ہے پھر پیغمبر بنتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو کوالیفیکیشن اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کا ہر حصے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک یہ گھوڑا دوڑے گا، کہاں تک اس کی محدودیات ہیں، کیا اس کی روحانیت، کیا اس کی بصیرت ہے، وہ سب کچھ گنا جاتا ہے. تو تفصیل کو نہیں بتا سکتا، لیکن 70,000 پوائنٹ فرشتے کہتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد لوگوں میں سے جو بیسٹ ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے. تو دونوں کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، نہ پیدائشی، نہ جب چنا جاتا ہے تو پھر ذمہ داری سونپی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ گھوڑ سوار ہے ہی نہیں، میں آپ کو گھوڑے پہ بٹھا دوں اور ذمہ داری دے دوں کہ دوڑاؤ اس کو، تو آپ تو گر پڑیں گے. نہیں، بالکل کئی ہوتے ہیں ان میں سے چنا جاتا ہے. جیسے کہ محمد صاحب کے دور میں بھی 4 تھے، ان میں سے چنا گیا. عیسیٰ کے دور میں بھی تھے، سلیمان کے دور میں بھی تھے، لیکن پھر وہاں چنا نہیں کیا. تو بہت سے، جیسے میرے دور میں کئی ہزار، ان میں سے مجھے ایک چنا گیا. تو نہ پیدائشی ہوتا ہے، نہ ذمہ داری ڈالی جائے تب نبی ہوتا ہے، بلکہ اس کی کوالیفیکیشن پوٹینشیل کو دیکھ کر پھر چنتے ہیں وہ. جی محترم بھائی، شکریہ. لیکن جو مثال آپ نے دی کہ مثال کے طور پہ آپ گھوڑ سوار نہیں ہیں، آپ کبھی گھوڑے پہ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کو تو اگر آپ کو بٹھا دیا جائے تو ظاہر ہے آپ گر جائیں گے. تو انسانوں کے معاملے میں تو ظاہر ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو بھی کسی ایسے کام پہ لگا دیا جائے جس کا اسے پہلے تجربہ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکے گا. لیکن جہاں تک خدا کے اور فرشتوں کے چننے کا معاملہ ہے، وہاں تو دیکھیں کوالیفیکیشن دینے والا کون ہے. کوالیفیکیشن دیتا بھی تو وہ خود ہے نا. کسی انسان کو ذہانت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے ملتی ہے. اس کے اندر کرش کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے آتی ہے. بڑا دل، حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے آتا ہے. نیکی کو جلدی ایکسپٹ کرنے کی اگر طبیعت میں ایک تڑپ ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے آتی ہے. تو کوالیفیکیشن دینے والا بھی تو وہ خود ہی ہے. جس کو چاہے کوالیفیکیشن دے، پہلے کوالیفیکیشن دے پھر خود ہی چن لے. آپ فرماتے ہیں 70,000 پوائنٹس لے کے جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں دینے والا بھی تو خود ہے نا. اس لیے ہم یہ مثال جو عام دنیا کی زندگی ہے اس پہ نہیں ہم اس کو فٹ کر سکتے، کیونکہ انسان میں بھی غلطی کریں، کیونکہ وہ کسی کو دیکھ کے کسی پوسٹ پہ بٹھا دے اور اس بندے میں اس کی کوالیفیکیشن نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ تو ہماری اچھی بیچی جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے ہمارے میں کیا کوالیفیکیشن ہے اور کیا نہیں ہے. بلکہ مجھے اور یاد آ گیا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وتیرہ یہ ہے کہ جس انسان میں کسی چیز کی صلاحیت دیکھتے ہیں، کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، اس کو اس پوسٹ پہ لگاتے ہیں. خدا کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی چن لیتا ہے اور اس کے بعد خود اس کو ساری صلاحیت اس کام کی عطا کرتا ہے. تو یہ تو آپ کی اور ان کے بیان میں کھلا کھلا تضاد ہو جاتا ہے. اس سوال کا جواب دے دوں پہلے میں.
خدا تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ سب چابیاں میں نے انسان میں رکھی ہیں، تو پھر سب چابیوں کے اندر ہر انسان کے اندر یونیک ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے، ہر انسان پا سکتا ہے، تو پھر یہ چند کیوں آگے آتے ہیں؟ تو چابیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن ان چابیوں کے اندر کتنی چابیوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ خدا کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کے پاس میں نے چابی دی ہے کھولنے کی، دروازوں کی، لیکن استعمال کون کون شخص کرتا ہے؟ وہ جو استعمال کر سکتا ہے اس میں پھر کوالیفیکیشن آ جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ پیدائشی طور پہ سارے علم کے خزانے بھر دیتا ہے خدا کی ذات۔ تو اگر ہم خدا کو نکال دیں اور فرشتوں کو بھی نکال دیں، بیکاز کیونکہ فرشتے بڑی محنت کرتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو صدیاں لگ جاتی ہیں، پھر کہیں چند میں سے جا کے ایک ملتا ہے، تو اب جب خدا کی دنیا آ جائے گی، نور سے، انبیاء سے زمین بھر جائے گی، تو پھر وہی بات آ گئی کہ سب میں ہی چابیاں تھیں۔ اب میں دوسرا حصہ دیکھتا ہوں۔ ہیچی پیچھی تو پھر فرشتے بھی جانتے تھے، صرف رب ہی نہیں جانتا تھا۔ رب نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں ان انسانوں میں سے چند ہو گئے جو ہیچی پیچھی جانتے ہوں گے۔ اس نے تو سب انسانوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا، جیسے آپ کا قرآن بھی کہتا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ اس انسان کے اندر کیا خزانے ہیں تم نہیں جانتے۔ ہیچی پیچھی فرشتوں نے بھی کی تھی، تو بات آ کے وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ خزانے سب کے پاس ہیں، ان چابی کو استعمال کون کرتا ہے؟ میں یہاں پہ اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی گئی مشن کی، اگر محبت الہی نہ ہوتی، جو میں نے دعا کی، جس کے لیے میں نے قربانیاں دی، کراس اٹھائے، تو میں ذاتی طور پہ ایک ایسا شخص ہوں کہ میں بہت سی مشکلات اور مصائب نہیں لیتا، میں ایک علیحدہ تنہا زندگی گزارنے والا شخص ہوں۔ تو یہ جو بوجھ تھے، ان بوجھوں نے، ان قربانیوں نے، اس اثار نے محبت کا ایک عجیب جذبہ اور پیدا کیا، تو تب جا کے یہ بوجھ اٹھایا گیا۔ تو خزانے تو سب کے اندر ہیں، چابیاں سب کے اندر ہیں، تو خدا کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ ایک کے اندر کم، ایک کے اندر زیادہ۔ ہاں، آنے والے وقتوں میں وہ چابیاں سب نے استعمال کی تو دور عجیب تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں غلام احمد قادیان کی ہر بات سے اتفاق کروں۔ جو میری روحانیت مشاہدات ہیں وہ مجھے کچھ اور سکھاتے ہیں، جو ان کے تھے وہ سارا کچھ خدا پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہی کام مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، سب کچھ خدا پہ ڈالا ہوا ہے، خدا کرے گا۔ لیکن میرے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ میرا سفر، میرا ملن خدا سے بتاتا ہے ایسا نہیں ہے، سب کو چانس دیا ہوا ہے۔ اور وہی بات آ گئی، پھر کہیں گے کہ جی پھر اس نے محمود کی بات کی، کہ وہ کہتے ہیں سیاست میں کی، فلانس کی، کہ محمد سے زیادہ بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آ جائے تو خدا مائل باکرم ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس کے اندر کوالیفیکیشن تھی، ایک لمبا صبر کیا عطن نے یا اور دوسرے لوگوں نے، تو ایک ہی ہتھوڑے سے پتھر میں سے آگ نکلی، تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، یہ جو ہمارے پیغمبر آئے ہوئے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبی کوالیفیکیشن ہے۔ یہ نہیں کہ خدا اٹھا اور کہا کہ چلو اس کو بنا دو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر غلام احمد قادیان نے بہت سی باتیں کی کہ میں نے خدا سے یہ خبر پائی اور وہ غلط ثابت ہو گئی، اور یہاں تک کہا کہ
جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے. تو جب یہ مقابلے بازی کی تو خود مر گئے اور جس کو جھوٹا کہا تھا وہ زندہ رہا. تو میری روحانیت، میری ملاقاتیں آمنے سامنے بیٹھ کر محبت کے عالم میں ہاتھ پکڑ کے چہل قدمی کرنا اور راز الہی بتانا، تو میرے مشاہدات اور صبر کچھ اور بتا رہے ہیں. اور جب میں نے مشاہدات اور صبر اور خدا سے کے منہ سے یہ باتیں سن لی تو میری روحانیت یہ ہے کہ یہ نہیں بدل سکتی. اچھا ہاں، وہ وہی صحیح بات ہے نا کہ محمد صاحب کو پیشن گوئی کرنے کی کیا ضرورت تھی. جا کے ٹھکانے لگایا، بات ختم ہو گئی. اچھا اب بات کرتے ہیں غلام احمد قادیان کی. یہ ساری زندگی جو وہ آپ نے کیا فرق ہے ٹیچی ہوئی، یا تو مرے گا یا میں مروں گا یا یہ ہوگا، اس میں وقت کس کا ضائع ہوا، یہ سوال بڑا اہم ہے. وہ وقت جو ہے وہ خدا کا ضائع ہو گیا، اور اس وقت خدا کا ضائع ہوا، وہ آسمانی باتیں نہیں بتائیں تو نقصان انسانیت کا ہو گیا. اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسی باتوں سے، بلکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر کہ مضمون خدا سے نیچے نہ اترے. میں ان اللہ زینیوں اور بکیروں سے باز آیا، میرے پاس تو وقت ہی بہت کم ہے. ایک زندگی کیا کروڑ سال کی زندگی ہوتی تو خدا کا بتانے کے لیے نہ کافی تھی. تو میں ایسی باتوں سے باز آیا، بلکہ کوشش کرتا ہوں ریلی میں یا لیکچر میں کہ سوال و جواب خدا پر شروع ہو، خدا پہ ختم ہو، کیونکہ وقت بڑا محدود ہے میری زندگی کا. عطا صاحب سے اجازت چاہیے کہ کیا ایک آدھا گھنٹہ اور دے دوں تو بتا دیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے گروپ میں آ جاؤں گا. پلیز اگر عطا یہاں پہ ہیں. جی محترم، جب تک اطہر بھائی جواب دیتے ہیں اتنی دیر تک آپ نے کوئی عالم بالا میں جس ہستی سے ملاقات کی ہو، کسی نمایاں ہستی سے، اتنی دیر میں اس کے بارے میں بتا دیجیے. خدا کی سلامتی جی. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ آدھا گھنٹہ اجالا میم صاحب کو اور دے دیں جی، تو اس کے بعد میرے چیٹ گروپ پہ ملتے ہیں. بہت شکریہ. آج چاہتا تھا کہ عمر کے بارے میں بتاؤں جو دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن آج ایک بات مہر علی شاہ کے متعلق بتاؤں، جس نے کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، ایک گستاخ اکھیاں کتنے چل رہیاں. میں نے دیکھا کہ جب تک اس نے مقابلے بازی نہیں کی وہ غلام احمد قادیان تک، جب تک تو ٹھیک تھا. پھر یہ آیا اور اس نے چیلنج دیا، یہ پٹھان تھا کہ آ کے میرے ساتھ مقابلہ کر، مناظرہ کر، اور جس کا قلم خود بخود اٹھ کر لکھنا شروع کر دے وہ سچا. لیکن اندر سے پلان یہ بنایا تھا کہ اگر غلام احمد قادیان آ جائے تو زندہ واپس نہ جائے. تو اس کا جو کچھ تھا وہ سب ضائع ہو گیا اس مہر علی کا. اچھا ہوا کہ غلام احمد قادیان نہیں گئے، اس کی نیت بڑی خراب تھی اس وقت. تو اب دھکے کھاتا پھرتا ہے نچلی دنیا کے اندر. تو بعض اوقات وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، جب لہموں نے خطا کی تھی،
گھڑیوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو اب کہتا ہے مہر علی کہ اے کاش میرا ایسا واسطہ نہ پڑتا، نہ میں ایسی بات کرتا، نہ ایسا منصوبہ بناتا۔ تو بس تھوڑی ایک تو گھڑی کی بات ہوتی ہے جب ضد بازی میں محمدی عشق میں آ کے یہ مقابلے بازی پہ اترا اور اپنا انجام روح کی دنیا میں خراب کر لی۔ حضرت عمر جیسا انصاف، جسٹس کون ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں ایک درمیانی دنیا میں پہنچا تو وہاں سنا میں نے جسے فالن ورلڈ کہتے ہیں، پوری عالم برزخ جو ہے یہ فالن ورلڈ ہے، گرے ہوئے، یعنی کہ اپنے مقامات سے ہٹ گئے۔ تو وہاں میں نے سنا کہ عمر جج ہیں، یعنی کہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں پہنچا، اذن سیلن ہوئی، تو میں نے نور کے اندر دھواں زیادہ دیکھا۔ تو میں نے عمر سے کہا کہ یہ تیری زندگی بہت قربانی والی تھی، احساس اور جسٹس، انصاف، لیکن یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری سختی ہے، اس میری سختی نے میرے اندر یہ دھواں بھر دیا۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلے تو عمر نے کہا بھی ہماری، حالانکہ کہا گیا تھا کہ آج میں اروا جنتوں میں نماز نہیں ہوگی، تو کہا ہم نماز پڑھنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، خدا کی حضوری سجدہ کرنا میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہاں اور صحابہ کو بھی دیکھا میں نے، تو ان کے رنگ بھی ویسے ہی، یعنی بہت زیادہ دھواں۔ تو وہ صبح کام کرتے ہوئے یا نماز سے پہلے وہ تکرار بازی کرنے لگے عمر سے۔ تو عمر نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ان گدھوں کو میں، یعنی کہ صحابہ، ان گدھوں کو میں زمین سے جانتا ہوں، لیکن آج بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی کہ اب بھی ان کی وہی حالتیں ہیں۔ تب میں نے عمر، جسے آپ حضرت عمر کہتے ہیں، پوچھا کہ میں نے کہا عمر میں نے تجھے مختلف دنیا میں دیکھا ہے، کبھی میں نے تجھے جنت میں دیکھا تھا، پھر نیوٹرل ڈیمینشن میں، اب یہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے بھائی مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تجھے سب حالات کی خبر ہے یہاں پہ۔ تو وہ حالات یہی ہیں کہ کیونکہ وہاں موت نہیں ہے تو وہاں پائی پائی چکانی پڑتی ہے ہر چیز کی، تب جا کے دھواں دور ہوتا ہے اور تب جا کے سکھ کا سانس ملے تو پھر پیچھے مڑ کے نہ آئے۔ تو عمر نے مجھے بتایا، اور یہ بات بھی بتائی عمر نے کہ مجھے کہ 3 واقعے ایسے ہو چکے کہ میں نے محمد عربی کو قتل کر دینا تھا۔ ایک تو یہ جا رہے تھے گدیے میں ان کے پیچھے پیچھے ہو دیا قتل کی نیت سے، لیکن وہاں میرا داں نہیں چلا، کیونکہ محمد صاحب کو خبر ہو گئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ پھر ایک چیز میں نے اور تیار کی تھی کہ کسی طرح محمد صاحب کو مروا دیا جائے کشتے کے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ یہ جو باتیں ہیں کہ موت کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو اکٹھا کر کے پھر اس کا مائنس پلس دیکھا جاتا ہے۔ اور اب بھی میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں ہوں کم سے کم۔ تو اگر کہیں گی تو عمر صاحب نے اور بہت باتیں بتائی ہیں، تو ایسا ایسا وہ بھی کھولتا رہوں گا۔ جی محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احیاء علوم
اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے موت کے بارے میں، اس میں انہوں نے بھی کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ابن عباس تھے صحابی، انہوں نے پتہ نہیں کہا کہ مجھے بڑی خواہش تھی وہ حضرت عمر کی وفات کے بعد یہ جاننے کی کہ وہ کہاں گئے اپنی دنیا میں. تو 1 سال تک میں دعا کرتا رہا مسلسل کہ خدا تعالیٰ مجھے ان کا حال بتائے. تو پھر میں نے 1 سال کے بعد فائنلی حضرت عمر کو دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم نہ ہوتا تو بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا. جی محترم ضرور بتائیں حضرت عمر کے بارے میں مزید اگر کچھ آپ کو پتا ہے تو، کیونکہ وہ بڑے لوگ بہت سے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور بڑے دبنگ حکمران تھے اور بڑے میرا مطلب ہے لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے حکومت کا ٹائم گزارا. یہ الگ بات ہے کہ رعایا کے ساتھ بہت مہربان تھے، لیکن جو عامل گورنر وغیرہ ہوتے تھے، عہدے داران تھے، ان کے ساتھ وہ بہت سخت تھا ان کا رویہ. نہیں، میں امام غزالی کی طرح نہ 1 سال نہ 1 منٹ دعا کروں کہ مجھے کسی کا حال بتایا جائے. یہ تو ہوائیں خود ہی چل کے آ جاتی ہیں اور اپنے متعلق بتاتی ہیں. اور یہاں تک کہتے ہیں یہ لوگ، آپ ہمارے متعلق بتائیں گے جتنا لوگوں کو پتہ لگے گا ہماری حقیقی زندگی کے متعلق اتنا ہی ہمیں فائدہ ہو جائے گا عالم ارواح میں. جی محترم امام غزالی نے خود تو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ابن عباس نے یہ ذکر کیا تھا. اور دیکھیں نا آج سے 1500 سال پہلے زندگی کتنی سلو تھی، تو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا، تو آج کتنی فاسٹ ہو چکی ہے. تو اسی طرح اگر روحانیت میں بھی نور کی رفتار سے سفر کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے اور بات ہے. ابن عباس ایک صحابی تھے، وہ ظاہر ہے اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے دعا کی ہوگی. تو یہ وقت کا فرق ہو جاتا. نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی بڑی سختی کرتے تھے اور اپنوں کے ساتھ بھی بڑی سختی. تو جہاں چاہ کوڑا مار دیا. تو کاش عمر بن عبد العزیز کیسے ہوتے ہیں تو پھر کیا بات تھی. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں خلافت کے متعلق. اگر یہیں شروع کریں تو پھر عمر پہ ہی جا کر یہ مضمون ختم ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ سوال لے لیں، شاید کوئی سائل سوال کرنا چاہتا ہے. جی محترم کچھ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد 1-2 سوال ہیں وہ میں پیش کر دیتی ہوں. عمر بن عبد العزیز کی روح میں رحم، معاف کر دینا، درگزر اور جو محبت کی امیزش تھی اس کی وجہ سے عمر بن عبد العزیز کی روح میں دھواں نہیں ہے، نور ہے. اور اب تو خیر جنتوں میں عمر بن عبد العزیز وہاں پہ جاتے ہیں یونیورسٹی، بلکہ محل ملا ہوا ہے وہاں پہ. 80,000 1 لاکھ خدمتگار ہیں کیونکہ وہاں پہ خدا کے مہمان ٹھہرتے ہیں. تو ان کی روح میں اندھیرا نہیں ہے اور یہ رحم، معاف کر دینا، محبت کی امیزش، یہ چیزوں کی وجہ سے روح بڑی صاف ہے. تو اب تو مذہب کے چکروں سے وہ نکل گئے ہیں، اب تو وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور ہمارا بڑی پیار محبت کا تعلق ہے. تو وہی بات آ گئی کہ خدا کا عہد کسی کے ساتھ نہیں، نہ خدا کی عطا کسی کے ساتھ ہے. جیسا کر ویسا بھر، تو جو انسان وٹ یو سو یو گنا ریپیٹ، چاہے کوئی نبی ہو، کتب ہو، کیا کہتے ہیں وہ
چاہے وہ محدث یا جو بھی ہو، ہر کوئی اپنے کیے کی اپنی روح کے اندر دیکھ لے گا۔ عمر بن عبدالعزیز سے جتنے بھی ملاقاتیں ہیں تو گلے لگا کے کافی دیر روتے رہے، تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ پھر آنا۔ وہی مجھے یاد آ گیا مکیش کا گانا، وہ جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا۔ بس یہی کہتے ہیں، جب بھی کہا کوئی تمنا کوئی خواہش، کہا نہیں سب کچھ مل گیا، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ پھر آنا۔ تو عمر بن عبدالعزیز، میں نے کہا نا کیا کہوں کہ آپ بھی مریں گی اور یہ سب مریں گے، جب آپ کو میری باتیں یاد آیا کریں گی تو آپ سب لوگ پھوٹ پھوٹ کے رویا کریں گے، میرے مخالف بھی میرے ہمدم بھی۔ او ہو، ایک شخص آیا تھا، اپنے آپ کو خدا کا دل کہتا تھا کہ ہم نے اس کی قدر نہ جانی۔ تو یہ وقت ہے، یہ وقت پھر واپس نہیں آئے۔ جی محترم، ہم تو اللہ کے فضل سے اسی لیے ہر روز آپ کے ساتھ ایک محفل رکھتے ہیں تاکہ جس قدر زیادہ سے زیادہ آپ کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں، اور پیور ڈسکشن میں اس لیے رکھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی مستفید ہو سکیں، تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آگے ہر شخص کی اپنی اپنا ہے کہ کتنا وہ ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محترم، میرا خیال ہے اب میں اور کوئی سوال نہ کروں کیونکہ پھر وہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، اور آلموسٹ 90 منٹس ہونے والے ہیں۔ آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو آپ کہہ دیجیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ہاں، وقت ہو گیا ہے، اور وہ عطر صاحب دوسرے سیشن میں مجھے لے جانا چاہتے ہیں، تو پورے دل و جان سے آپ کا بڑا شکریہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مشن خدا کی منشا، اور یہ کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا، تو دلی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور امیر فیصل صاحب نے یہ موقع دیے ہوئے ہیں اور اس کو نیوٹرل چلایا ہوا ہے پیور ڈسکشن کو، کہ سب کو پیغام پہنچے، تو ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ ایز اے ہیومن تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہر انسان میں خامی ہوتی ہیں، تو باقی پیور ڈسکشن یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار، اور وہ لوگ جو خاص اس پروگرام کو سنتے ہیں کہ شاید کوئی ایسے موتی مل جائیں کہ میں خدا کا ہو جاؤں اور میرے دل کی بھار خدا کی طرف ہو کر اس دنیا کو بہت پیچھا چھوڑ جائے۔ سب کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصل بھائی نے ایک بالکل ڈیموکریٹک وے میں اس گروپ کو چلایا ہوا ہے۔ اس کی جو پالیسی بنائی ہوئی ہے وہ پیورلی ڈیموکریٹک گراؤنڈ پر ہے، اور ایک ہر کسی کو یہاں موقع ملتا ہے کہ وہ جو بھی اپنا پروگرام پیش کرنا چاہے اور جو بھی خیالات کا اظہار کرنا چاہے۔ گو کے بعض ممبران اس کے باوجود برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور گروپ کو بند کرنے کے اوپر سخت سست کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے سب کو موقع ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ۔